بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جس نے ہم سب کو اپنے دین کی ہدایت اور سمجھ بوجھ عطا کی اور ہمیں دنیا کی زندگی میں سیدھا راستہ دکھا دیا۔ اللہ رب العزت کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں خوش نصیب اور کامیاب کے جن کی ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور انہیں اپنے ہدایت پانے والے بندوں میں سے بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ کے کچھ بد نصیب بندے ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے صراط مستقیم پا جانے کے باوجود اپنی زندگی میں صراط مستقیم سے ہٹ گئے اور دوسرے راستوں کی طرف نکل گئے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں یہ سزا ملی کہ ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے گمراہی مسلط کر دی گئی۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 161 دیکھیے، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، قل کہہ دیجئے، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما، بے شک میرے رب نے مجھے سیدھے رستے کی طرف ہدایت عطا کی ہے اور یہی صحیح دین ہے، ملت ابراہیم حنیفہ، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ لہٰذا ہم سب کو اللہ رب العزت کی عطا کردہ اس ہدایت جیسی عظیم نعمت پر شکر گزار ہونا چاہیے، اور اس نے جو کچھ بھی ہمیں عطا کیا ہے اس دین کی شکل میں ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو سکیں۔ اللہ رب العزت نے اس دین کی شریعت میں ہم پر بہت سارے فرائض فرض کیے ہیں، اور ان فرائض کی ادائیگی سے ہماری دنیا کی اصلاح بھی ہوتی ہے، اور ان فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے آخرت میں ہم کامیابی تک بھی پہنچتے ہیں۔ ہم سب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو آپ کو سکون اور اطمینان ملتا، اور جب کبھی آپ کسی بات پر پریشان ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فوری رد عمل یہ ہوتا کہ آپ فوراً نماز کی طرف جاتے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے کہ نماز میں اللہ رب العزت نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے، یعنی میرا سرور نماز کی ادائیگی ہے، اور نماز میرے لیے اطمینان اور سکون کا باعث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہم سب پر فرض ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ جو عبادتیں ہمارے لیے وضع کی ہیں اور ان عبادتوں کو قائم کرنے کا حکم ہمیں اپنی شریعت میں دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ عمریں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں، اور اس عمر کا بہترین استعمال یہ ہے کہ ہم اس عمر کو استعمال کرتے ہوئے جلد از جلد جتنے نیکی کے کام کر سکتے ہوں کر ڈالیں، اس سے پہلے کہ ہمیں بیماری آ جائے اور ہم چاہتے ہوئے بھی نیکی کے کام اور عبادتیں نہ کر سکیں، یا اس سے پہلے کہ ہمیں موت آ جائے اور ہمارے نیک اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جائے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو عمر ہمیں عطا کی گئی ہے یہ اسی لیے عطا کی گئی ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کی تعمیر کر سکیں۔ لہٰذا مسلمان اللہ رب العزت کی فرما برداری اور عبادت میں ہمیشہ لگا رہتا ہے، وہ نیکی کے کسی موسم کا محتاج نہیں ہوتا، نہ ہی وہ صرف اس کا پابند ہوتا ہے، بلکہ اس کے پاس جب بھی وقت نکلے وہ اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اسے اس دنیا میں بھیجنے کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 99 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، یعنی تم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگو۔ قرآن کریم کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یعنی انسانوں کو خاص طور پر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس عبادت کا طریقہ سمجھانے کے لیے ہمارے لیے اپنی شریعت نازل کی ہے، اور ہمیں اس شریعت میں یہ پیغام دے دیا ہے کہ ہم میں سے جو کوئی بھی اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندوں میں سے ایک بننا چاہتا ہے،
اسے چاہیے کہ وہ شریعت کے مطابق جو عبادتوں کے طریقے ہمیں سکھائے گئے ہیں ان کو اپنا لے، کیونکہ یہ عبادتیں اسے آخرت کی دنیا میں عذاب سے بچانے والی ہیں، اور دنیا کی زندگی میں بھی ان عبادتوں سے اسے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کا احسان در احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کے مختلف طریقے رکھے ہیں، یعنی ورائٹی آف پیٹرنز ہمیں عبادتوں کے ملتے ہیں۔ کبھی ہم قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، اگر اس کے حوالے سے ہم اکتاہٹ محسوس کریں یا تھکاوٹ محسوس کریں تو ہم نوافل کی ادائیگی کر سکتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کی مختلف شکلیں ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اسی طرح سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی عبادت ہے، کسی بیمار کی عیادت کر لینا بھی عبادت ہے، اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی عبادت ہے، والدین کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک بھی عبادت ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے مختلف قسم کی ورائٹی آف پیٹرنز کے ساتھ عبادتیں رکھی ہیں۔ بعض عبادتیں ایسی ہیں جو زندگی میں ایک دفعہ ہم پر فرض کی گئی ہیں، مثال کے طور پر حج ہے، حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ اسی طرح سے بعض عبادتیں ایسی ہیں کہ جو سال میں ایک دفعہ ہم پر فرض ہوتی ہیں، مثال کے طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی ہم نے سال میں ایک دفعہ کرنی ہوتی ہے، یا رمضان کے روزے ہم نے سال میں ایک دفعہ رکھنے ہوتے ہیں، اور بعض عبادتیں ایسی ہیں جو ہر ہفتے ان کا موقع گزرتا ہے، مثال کے طور پر جمعے کی نماز مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ ادا کرنا ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے، اور یہ ہفتے میں ایک دفعہ اس کا موقع ہم پر ضرور گزرتا ہے۔ اسی طرح سے بعض عبادتیں ایسی ہیں جو 24 گھنٹے کے دن اور رات میں بار بار ہم پر گزرتی ہیں، اور وہ نماز ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ رب العزت کی نازل کردہ ان شریعتوں کا مطالعہ کرتے ہیں یا اسلام کی شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جتنی عبادتیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے فرض قرار دی ہیں، اس میں ہماری دنیا کے بھی فائدے ہیں اور اس میں ہماری آخرت کے بھی فائدے ہیں۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے یہ نماز کے حوالے سے ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو عبادت نماز کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض قرار دی ہے، یہ ایک بہت ہی عظیم الشان قسم کی عبادت ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں اس کا رتبہ بہت زیادہ ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ تمام عبادتوں میں توحید کے بعد فرض نماز کی اپنے وقت پر ادائیگی کا ثواب دوسرے نمبر پر بہت زیادہ ہے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ یعنی سب سے پہلی نیکی اور عظیم عبادت یہ ہے کہ ہم توحید کا اقرار کرتے رہیں، لا الہ الا اللہ سے اپنی زبان کو ترک کرتے رہیں، اور پھر اس کے بعد نماز کا رتبہ آتا ہے، اور یہ بہت ہی عظیم الشان قسم کی عبادت ہے اور اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے احادیث میں اسلام کا ستون کہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جب آخرت کا زمانہ قریب ہوگا، یعنی قیامت کا وقت قریب ہوگا، تو مسلمان اپنے دین میں سے جو سب سے پہلی چیز کھو دیں گے وہ نماز کی وقت پر جماعت کے ساتھ ادائیگی ہے۔ مسجدیں ویران ہونے لگیں گی، نمازیوں کی تعداد کم ہونے لگے گی، یہاں تک کہ مسلمان نماز کو ٹوٹلی بھول جائیں گے، اور بزرگ بیٹھ کر اپنے بچوں کو یہ بتایا کریں گے کہ ہم کسی زمانے میں اپنے بزرگوں کو نماز جیسی کوئی چیز پڑھتے دیکھتے تھے جس میں وہ اللہ اللہ کہا کرتے تھے۔ یعنی مسلمانوں پر قیامت کا جب زمانہ قریب ہوگا تو اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مسلمان نماز کے حوالے سے حد درجے غافل ہو جائیں گے، لاپرواہی کا مظاہرہ کریں گے، دین آہستہ آہستہ ان کے ہاتھوں سے نکلتا چلا جائے گا، اور نماز جیسا عظیم رکن بھی جو ہے وہ مسلمانوں کے ذہنوں سے ختم ہو چکا ہوگا، اور ان کی میموریز میں صرف اتنا ہوگا کہ ان کے گھر کے بزرگ نماز جیسی کوئی چیز پڑھا کرتے تھے۔ نماز کی ادائیگی یہ وہ اسلام کا شعار ہے کہ جو دن اور رات میں 5 دفعہ بار بار اس کے وقت ہمارے اوپر گزرتے ہیں، اور ہمیں اس کو پڑھنا ہوتا ہے، اور اس کی ادائیگی سے ہی مسلمان کا اور نان مسلم کا پتہ چلتا ہے۔ اسے ایمان کی دلیل بھی کہا گیا ہے، اور اسے اسلام کی دلیل بھی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔
ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز کی اس حد تک پابندی کیا کرتے تھے کہ وہ اس کے ترک کرنے والے کو کافر کہا کرتے تھے. یعنی ان کے نزدیک کفر کی جو ڈیفینیشنز تھیں ان میں سے ایک ڈیفینیشن یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان نماز ترک کرتا ہے تو وہ کفر کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے. اور وہ اس چیز پر یقین رکھتے تھے کہ اگر مسلمانوں کو یہ پتہ چل جائے کہ نماز میں ان کے کتنے دنیاوی اور اخروی فائدے ہیں تو وہ اس نماز کی ہر کام چھوڑ کر حفاظت کریں اور اس کے حوالے سے یعنی اس کی ادائیگی کے حوالے سے کبھی لاپرواہی نہ کریں اور کبھی بھی اس عبادت پر اپنی دیگر مصروفیات کو ترجیح نہ دیں. تو چونکہ مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنی اہم عبادت ہے لہٰذا وہ اس کی حفاظت نہیں کرتے اور اس کی ادائیگی میں کوتاہی اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس پر دیگر دنیا کی مصروفیات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اپنی شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز وہ شاندار اور عظیم الشان عبادت ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے. دیکھا جائے تو اس عبادت میں بہترین اقوال اور بہترین قسم کی تسبیحات اکٹھی ہو جاتی ہیں. یعنی زبان سے انسان جو الفاظ بہترین ادا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے وہ سارے بہترین اذکار وہ سارے بہترین اقوال نماز میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور پھر نماز میں ایسے باڈی پوسچرز آتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت کے سامنے اپنی بیچارگی اور اپنی محتاجی کو بہت اچھے طریقے سے بیان کر سکتے ہیں. پھر نماز جیسی عظیم عبادت کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ اس میں ہمارے کچھ دل کے اعمال بھی شامل ہوتے ہیں. یعنی زبان سے جس طرح کچھ عمل ہوتے ہیں اسی طرح سے دل کے بھی کچھ عمل ہوتے ہیں. مثال کے طور پر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، غور و فکر یا تدبر کرتے ہوئے نماز پڑھنا، اللہ سے امید کے ساتھ نماز پڑھنا، اللہ کے خوف کو محسوس کرتے ہوئے نماز پڑھنا اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگنا اور اس سے مناجات کرنا، یہ سارے وہ دل کے اعمال ہیں اور دل کے وہ جذبات ہیں جو کہ نماز ادا کرتے وقت نماز میں موجود ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ نماز کی حفاظت کرنے والا مومن ہے اور نماز کے حوالے سے لاپرواہی کرنے والا یا تو اللہ رب العزت کا فاسق نافرمان ہو سکتا ہے یا کافر ہو سکتا ہے یا ایسا شخص منافق ہی ہو سکتا ہے. اور حقیقت بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی شریعت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جتنی بھی اللہ رب العزت کے لیے عبادتیں کرتے ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین عبادت نماز کو اس کے وقت پر ادا کر لینا ہے. اس حوالے سے جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز ایک ایسی عظیم عبادت ہے اور ایسی اہم ترین عبادت ہے کہ ہماری شریعت میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ آسمانوں میں اللہ رب العزت کے فرشتے بھی نمازوں کی ادائیگی کرتے ہیں اور ان فرشتوں کی تعداد صرف اللہ رب العزت کو معلوم ہے. یعنی اتنی بڑی تعداد میں جو فرشتے موجود ہیں اس کائنات میں حتیٰ کہ آسمانوں میں بھی وہ بھی اللہ رب العزت کی خاطر نماز ادا کرتے ہیں، اس کے لیے رکوع کرتے ہیں، اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے جب اسراء اور معراج کا واقعہ ہوا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے البیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا یہ کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا یہ البیت المعمور ہے، یعنی آسمان میں فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے اور اس میں ہر روز 70,000 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں اور جو فرشتوں کا ایک گروہ آ کے اس میں نماز ادا کر جاتا ہے وہ دوبارہ کبھی اس میں واپس نہیں آ پاتا. یعنی فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ جو 70,000 افراد ایک دفعہ بیت المعمور کو وزٹ کر کے وہاں نماز ادا کر لیتے ہیں ان کی باری دوبارہ نہیں آتی. تو اس حدیث سے ہمیں ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کس قدر عظیم عبادت ہے اور اللہ رب العزت کی دیگر مخلوقات میں سے فرشتے وہ مخلوق ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی خاطر نماز ادا کرتے ہیں اور وہ تعداد میں بھی بہت زیادہ ہیں. اتنی زیادہ تعداد میں ہے کہ ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے اور ان کا صحیح شمار صرف اللہ رب العزت ہی کو ان کے تعداد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام یعنی جب قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مختلف انبیاء کا ذکر کیا ہے اور ان کے جن نیک اعمال کا ذکر کیا
ان میں سر فہرست ان کی نماز کا بھی ذکر ہے۔ اور قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان انبیاء نے جب اپنی قوموں کو اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان لانے کی دعوت دی تو اس کے ساتھ ہی اپنی قوموں کو یہ بھی نصیحت کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر نماز پڑھا کریں۔ اس حوالے سے آپ دیکھیے کہ حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے کوئی قوم ایسی نہیں گزری کہ جس پر نماز فرض نہ کی گئی ہو، اور ان کی نمازوں کے بھی مختلف اوقات ہوتے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ اوقات بیان فرما دیے تھے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے اس گھر کے پاس 2 دفعہ میری امامت کی اور پھر کہا اے محمد یہ تمہاری اور تم سے پہلے انبیاء کے اوقات تھے، یعنی کہ نماز کے حوالے سے 2 دفعہ میری امامت کی اور پھر مجھ سے فرمایا کہ یہ تمہارا وقت ہے، اور تم سے پہلے انبیاء کا بھی یہی وقت ہوتا تھا نماز کے ادا کرنے کا۔ اس حدیث کو احمد نے اور ابو داؤد نے بیان کیا ہے، اور ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انبیاء کرام اللہ رب العزت کے لیے سجدہ کیا کرتے تھے، اور جب قرآن کریم میں سجدے کا ذکر آتا ہے تو چونکہ سجدہ نماز کے ارکان میں سے ایک عظیم ترین رکن ہے اور اہم ترین رکن ہے، لہٰذا اس سے مراد نماز ہی ہے۔ اس کے لیے مثال کے طور پر دیکھیے سورہ مریم کی آیت نمبر 58، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ ہیں اللہ رب العزت کے وہ انبیاء جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا، من ذریت آدم، اور یہ انبیاء آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ان کی نسل میں سے تھے، وممن حملنا مع نوح، اور بعض ان میں سے نوح علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، ومن ذریت ابراہیم، اور بعض ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، واسرائیل، اور اسرائیل کی نسل میں تھے، وممن ہدینا، اور یہ وہ سب لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے ہدایت عطا کی، واجتبینا، اور ہم نے ان سب کو چن لیا، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، یہ اللہ کے وہ محبوب بندے ہیں کہ جب ان پر آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، خروا سجدا وبکیا، تو وہ گر پڑتے ہیں فوراً سجدے میں روتے ہوئے۔ تو یہاں ہم نے کس لفظ پہ غور کرنا ہے؟ سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وہ اللہ رب العزت کے سامنے سجدے کی حالت میں رو پڑتے ہیں۔ تو یہ کون کون لوگ ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، اور ان کے علاوہ جس کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، یہ سب اللہ رب العزت کے لیے نمازیں ادا کرنے والے تھے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اسی آیت میں سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں یہ جو حصہ میں نے ابھی تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے ان تمام نیک بندوں کا ذکر کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے والے یعنی نماز پڑھنے والے تھے، اور نماز میں خشوع و خضوع کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر رو پڑتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اب مذمت بیان کر رہے ہیں سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں، یہ ایک کمپیریزن ہے ان لوگوں کی کہ جو نمازوں کو ضائع کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، تو پھر ان کے بعد ایسی نالائق نسل آئی، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازیں ضائع کرنا شروع کر دیں، واتبعوا الشہوات، اور دین پر عمل کرنے کی بجائے، اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلنے کی بجائے اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دی، فسوف یلقون غیا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا اور آخرت میں شدید عذاب پائیں گے۔ تو یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 58 میں اللہ رب العزت تعریف بیان کر رہے ہیں ان تمام چیدہ افراد کی، مخصوص افراد کی کہ جو پرانے زمانے میں گزرے ہیں اور نمازیں ادا کرنے والے تھے، اور انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرنے والے تھے۔ اور پھر سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ مذمت بیان کر رہے ہیں اس کے بعد آنے والی ان ناخلف نسلوں کی کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور وہ خود بھی ضائع ہو گئے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے سورہ ہود کی آیت نمبر 87 میں اللہ رب العزت حضرت شعیب علیہ السلام کی نماز کا تذکرہ کرتے ہیں۔
حضرت شعیب علیہ السلام کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کے لیے فرض اور نوافل کی نمازیں ادا کیا کرتے تھے، اور جب انہوں نے اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی تو ان کی قوم نے ایمان کی دعوت پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ تو دیکھیے سورہ ہود کی آیت نمبر 87 کہ اس میں وہ اپنی قوم کو کیا کہتے ہیں، یا ان کی قوم ان سے کیا کہتی ہے، یا شعیب، اے شعیب، اصلاتک تأمرک ان تترک ما یعبد آباؤنا، کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہ سکھاتی ہیں کہ تم ہمارے جو ہے وہ ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو جن کی پوجا یا عبادت ہمارے والد یا بزرگ کیا کرتے تھے، او ان تفعل فی اموالنا ما تشاء، یا یہ کہ تم جو چاہو ہمارے مالوں میں کرو۔ تو یہ ان کو ان کی نماز کا طعنہ دے رہی ہے ان کی قوم۔ اسی طرح سے دیکھیے جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نماز کے حوالے سے ایک اور عظیم نبی کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنی اہلیہ ہاجر کو اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی وادی میں چھوڑا، جہاں کہ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی سبزہ تھا، نہ ہی وہاں کوئی انسان رہتا تھا، اور وہاں پر انہوں نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ اس جگہ کو آباد کر دے، اور اس جگہ کی طرف لوگ کھنچے چلے آئیں، اور اس جگہ کی طرف انسانوں کے لیے پھل اور رزق کو وافر کر دے۔ اور اس کے لیے انہوں نے سبب یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں تاکہ میری یہ نسل آپ کے لیے نماز کو قائم کرے۔ اس حوالے سے دیکھیے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے رب میں نے اپنی نسل میں سے ایک حصہ ٹھہرا دیا ہے، بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں کہ جہاں کچھ نہیں اگا ہوا، نہ ہی اگتا ہے، عند بیتک المحرم، آپ کے بیت الحرام یعنی آپ کے عزت والے اور مرتبے والے گھر کے پاس، ربنا اے میرے رب لیقیموا الصلاۃ، صرف اس لیے کہ اس علاقے میں جو نماز کا نام و نشان مٹ گیا ہے اس کو میری یہ اولاد دوبارہ قائم کرے، فجعل افئدۃ من الناس، تو اے اللہ تعالیٰ ان کے لیے اتنی آسانی کر دیجئے کہ لوگوں کے دل ان کی طرف کھینچے چلے آئیں، تہوی الیہم، اور وہ اس جگہ آ کے رہنا پسند کرے، وارزقہم من الثمرات، اور انہیں خوب پھل عطا کیجئے، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ آپ کا شکر گزار بندے بنے۔ محمد ابن نصر رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے کہتے ہیں، غور کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو اس جگہ پر اللہ رب العزت کے حکم سے بیت الحرام کے پاس صرف اس لیے ٹھہرا رہے ہیں، وہ کسی اور عبادت کا ذکر نہیں کر رہے، اگر انہوں نے ذکر کیا ہے تو صرف اور صرف نماز کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری شریعت میں اور سابقہ شریعتوں میں بھی اللہ رب العزت کی جو عبادت نماز کی شکل میں ہوتی ہے، اس سے زیادہ افضل ترین عمل کوئی نہیں ہے، اور اس سے زیادہ افضل ترین عبادت کوئی نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ چلے نماز نہ پڑھیں اور اس کی جگہ یہ نیکی کا کام کر لیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ان ساری مثالوں سے اور خاص طور پر یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کا ادا کرنا کس قدر عظیم الشان اور عظیم المرتبت عبادت ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں اس کا کس قدر مرتبہ زیادہ ہے، اور ہماری تمام نیکی کے کاموں سے، تمام عبادتوں سے زیادہ بڑی یہ عبادت ہے۔ اور بیت الحرام یعنی اللہ رب العزت کے گھر کو اثر-نو تعمیر کرنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت کے لیے اس علاقے میں دوبارہ نمازیں قائم ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ آج بڑی تعداد میں انتہائی شوق اور محبت کے ساتھ اور انتہائی عقیدت کے ساتھ مسلمان اس علاقے کا سفر کرتے ہیں، اور وہاں کثرت کے ساتھ جماعت کے ساتھ نمازوں کی ادائیگی کو ترجیح دیتے ہیں، حتیٰ کہ بیت الحرام میں نمازوں کی ادائیگی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تہجد تک پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دیگر نوافل کی ادائیگی کے لیے بھی وہاں رکے رہتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے کہ خاص طور پر جو بہت ہی فضیلت والے دن ہیں،
مثال کے طور پر رمضان کے دنوں میں بیت الحرام میں مسلمانوں کا رش بڑھ جاتا ہے، اسی طرح سے حج کے دنوں میں بھی مسلمانوں کا رش اور شوق اور اشتیاق دیکھنے والا ہوتا ہے۔ دور دراز سے مسلمان سفر کر کے انتہائی تھکا دینے والے اور پرمشقت سفر کے بعد وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر ایک ایک نماز کے ادا کرنے کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں۔ اور آپ نوٹ کیجئے کہ یہ شوق نمازوں کی ادائیگی کے لیے اور اس علاقے میں پہنچ کر اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے اس وقت سے جاری و ساری ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل کو وہاں چھوڑا، اپنی اولاد کو چھوڑا، اور جب تک قیامت قائم ہوگی یہ اشتیاق مسلمانوں کے دلوں میں اسی طرح سے رہے گا۔ مسلمان اسی طرح سے اس پر مشقت سفر کو طے کر کے اس علاقے کو وزٹ کرتے رہیں گے اور اللہ رب العزت کے گھر میں پہنچ کر وہاں اللہ تعالیٰ کی خاطر اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نمازوں کی ادائیگی کرتے رہیں گے، اور ان کی تعداد ہم کبھی بھی نہیں جان سکتے یہ کتنے انسان ہیں، لیکن ہم اس بات کی گواہی ضرور دے سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جس مقصد کے لیے وہاں چھوڑا اور پھر اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ سے جن باتوں کی دعا کی، اللہ رب العزت نے وہ تمام چیزیں ان کو عطا کر دیں اس نماز کی وجہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج ہم بھی اپنی نمازیں ٹھیک کر لیں تو ہمارے بہت سارے مسائل ہماری نمازوں ہی کے ذریعے سے حل ہو سکتے ہیں، اور ہم اپنی بہت ساری مشکلات سے اپنی بہترین نمازوں کی وجہ سے نکل سکتے ہیں۔ پھر اپنی شریعت کے مطالعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت کے قریب نازل ہوں گے وہ بھی اللہ رب العزت کے گھر کی طرف چلیں گے، سفر کریں گے، حج کی غرض سے، عمرے کی غرض سے، اور یہاں پر نمازوں کی ادائیگی کریں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز ایک اہم ترین عبادت ہے، اور دیگر انبیاء کی شریعتوں میں بھی اس کو یہی اہمیت حاصل تھی۔ نہ صرف اس دنیا میں اللہ رب العزت کی خاطر نماز ادا کی جاتی ہے، بلکہ آسمانوں میں بھی فرشتے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نمازیں ادا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت بہت محبوب ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ بیت الحرام کو دوبارہ تعمیر کرنے کے مقاصد میں سے ایک یہ تھا کہ پوری زمین پر نماز قائم کرنے کا کانسیپٹ دوبارہ واپس آ جائے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اعزاز اور بھی عطا کیا۔ انہیں حکم دیا کہ میرے اس گھر کو پاک اور صاف کر دو، یعنی اس کی صفائی کا خوب اچھا انتظام کرو تاکہ یہاں پر آ کے نماز پڑھنے والوں کو دقت نہ ہو۔ اور اس کے لیے دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک ذمہ داری اور بھی عطا کی، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کہ میرے گھر کو یعنی بیت الحرام کو پاک کر دیجئے طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور یہاں پر رک کر عبادت کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور یہاں پر رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور آیت دیکھیے سورۃ الحج کی آیت نمبر 26 جس میں یہی ارشاد دوبارہ دہرایا گیا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتَ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر میں خوب قدم جمانے کا موقع دیا اور ان سے کہا کہ یہاں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اور میرے گھر یعنی بیت الحرام کو پاک کر دیجئے طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، قیام کرنے والوں کے لیے، والرکعی، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قائمون سے مراد نماز پڑھنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کو پہلا اعزاز یہ دیا کہ اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو لا کے اس جگہ پہ ٹھہرائیے، کیونکہ اس جگہ پہ میرا گھر ہے جس کے آثار مٹ چکے ہیں، اس گھر کی تعمیر ہوگی اور پھر اس گھر میں نمازی نماز ادا کریں گے۔ دوسرا اعزاز یہ عطا کیا کہ اس کی صفائی ستھرائی کا اچھا انتظام کیا جائے تاکہ یہاں پر نماز پڑھنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کو آسانی ہو اور کسی قسم کی دقت نہ ہو۔ اور پھر اسی طرح سے نماز جیسی عظیم عبادت کے عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق جب اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو، اپنی فیملی کو وہاں ٹھہرایا تو اللہ رب العزت سے ایک دعا کی، اور یہ دعا ان کی اپنے نفس کے لیے بھی تھی، اپنی اولاد کے لیے بھی تھی، حتیٰ کہ اس دعا میں انہوں نے ذکر کیا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میری آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہی دعا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ اس حوالے سے دیکھیے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40، جس میں وہ ذکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنائیے گا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ ہوں کہ جو نماز قائم کریں، ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب میری دعا کو قبول کر لیجئے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے دین کے وارث بنتے ہیں، اور ان کے بارے میں بھی قرآن کریم ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے بتاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَانَ مِنَ الْمُصَلِّينَ، وہ نمازیں پڑھنے والوں میں سے تھے، اور وہ نماز کی یاد دہانی حکم دینے والوں میں سے تھے، ریمائنڈر دیتے تھے نماز کا ٹائم ہو گیا، اٹھے سب لوگ نماز پڑھیں۔ اور اس بات پر اللہ رب العزت نے خوب ان کی تعریف بیان کی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے سورہ مریم کی آیت نمبر 54 سے 55، جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ، اب اس کتاب میں حضرت ابراہیم کے بعد ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی کیجئے۔ کیوں ذکر کریں؟ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وہ اپنے وعدوں میں بڑا سچا تھا، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور اللہ رب العزت کے پیغمبر اور نبی تھے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، ان کی بہت بڑی خوبی یہ تھی وہ اپنے سارے گھر والوں کو نماز کی ادائیگی کی بار بار تلقین کرتے اور حکم دیتے، وَالزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیتے تھے، ریمائنڈ کراتے ہر کسی کو کہ اٹھو نماز پڑھ لو، کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے، اور زکوٰۃ کا بھی ریمائنڈر دیتے، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اسی وجہ سے وہ اپنے رب کو بہت پسند تھا۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا جو کہ بیت المقدس کا وارث بنا وہ اسحاق علیہ السلام تھے، اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد بھی ہے۔ ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے بھی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 73 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وہ سارے کے سارے نمازیں پڑھنے والے تھے۔ اس حوالے سے دیکھیے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 73، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تمام بیٹوں کو، یعنی کہ جتنے بھی ان کے بیٹے تھے ان سب کو امام بنایا دین کا، وہ ہماری ہدایت کے مطابق زندگیاں گزارتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کو بھی سکھایا کہ نیکیوں کرنے کا طریقہ کیا ہے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کیسے قائم کرنی ہے، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کیسے دینی ہے، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سب ہمارے بڑے عبادت گزار تھے۔ تو ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں جو بیت الحرام میں اللہ رب العزت کی نماز کو قائم کیے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف اور پھر اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیتے ہیں، اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں کہ جن کی تعریف بھی ان کی نمازوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 73 میں کی ہے۔ پھر دیکھیے اسحاق علیہ السلام کی نسل میں اللہ رب العزت نے ایک اور بہت ہی برگزیدہ پیغمبر کا ذکر کیا ہے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اعزازات سے نوازا، ان سے خود بات چیت کی، اور انہیں وادی مقدس کی طرف لے آئے، اور وہاں پر انہیں حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور خاص طور پر نماز کا ذکر کیا۔ حالانکہ یہ کافی تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ تم میری عبادت کیا کرو، لیکن آپ دیکھیے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 11 سے لے کے 14 تک کے الفاظ پہ غور کیجئے کہ اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں میری عبادت کیا کرو، اور اس کے ساتھ خاص طور پر ذکر کیا کہ نماز پڑھا کرو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ آیات کیا ہیں۔ فَلَمَّا آتَاهَا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی مقدس میں آ گئے، نودیا، تو انہیں پکارا گیا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک،
میں پکارنے والا تمہیں تمہارا رب ہوں، فخلع نعلیک، اب آپ اپنے جوتے اتار لیجئے، انک بالواد المقدس طوی، آپ وادی مقدس طویٰ میں ہیں، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے آپ کو چن لیا ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اب غور سے سننا جو باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اننی انا اللہ، بے شک یہ میں ہوں اللہ رب العزت، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، لہٰذا تم میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھا کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی ان کا نماز کے ساتھ کیا تعلق تھا اور کتنی تاکید کے ساتھ انہیں یہ حکم دیا گیا، ہمیں ان آیات سے جو کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 11 سے 14 ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس قدر اہم ترین عبادت ہے۔ اسی طرح سے جب فرعون کی اذیت حد سے زیادہ گزر جاتی ہے اور بنی اسرائیل بہت بڑی مشکل میں پڑ جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان حالات میں بھی انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ نماز کو ترک کریں۔ میں اس جملے کو پھر دہراؤں گی، قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جب فرعون کی اذیت حد سے زیادہ گزر گئی اور بنی اسرائیل پر ان کے ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے لگے، اس مشکل ترین وقت میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت نہیں دی کہ وہ نمازوں کو ترک کر دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے گھرانوں میں سے کسی ایک گھرانے کو نماز قائم کرنے کے لیے مسجد بنا لیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنی نمازیں جا کر ان کے چرچ یا یہودیوں کی عبادت گاہوں میں ادا کریں۔ اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 87 وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور پھر ہم نے ان سخت اوقات میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی، وَأَخِيهِ، اور ان کے بھائی کی طرف، یعنی دونوں کی طرف یہ وحی آئی، أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ آپ اس علاقے کے گھروں میں سے اپنی قوم کے لیے کوئی ایک گھر چن لیں اور اس میں قبلہ رخ ہو کر اللہ کی خاطر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اس میں نماز ادا کرتے رہیں، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ یعنی مشکل ترین حالات میں بھی، جس طرح آج ہم پر نماز ہر حال میں فرض ہے، بیماری کے باوجود کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر پڑھیں، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھیں، لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں تو لیٹ کر پڑھیں، اشارے سے پڑھیں، لیکن کسی بھی شکل میں نماز معاف نہیں کی گئی۔ اسی طرح بنی اسرائیل پر جب ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے اور ان کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے فرعون نے جو قائم کی تھی عبادت گاہیں، وہاں پر جا کے اللہ کی عبادت کرنا ممکن نہیں رہا تھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اجازت نہیں دی کہ وہ ان دنوں میں نماز کو ترک کر دیں، بلکہ انہیں طریقہ سمجھایا کہ آپ جو آپس میں آپ کے گھر ہیں ان میں سے کسی ایک گھر کو چن لیں اور وہاں پر سب اکٹھے ہو کر نماز کی ادائیگی کر لیا کریں۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے، جب ہم قرآن کریم کا ترتیب سے مطالعہ کرتے چلے جاتے ہیں تو اگلا امپورٹنٹ ایونٹ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان ایک بہت بڑا مناظرہ ہوتا ہے، ایک بہت بڑا مقابلہ ہوتا ہے، اور اس مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیت جاتے ہیں اور تمام جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آتے ہیں۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہ جادوگر تمام کے تمام سجدے میں گر جاتے ہیں، یعنی واحد باڈی پوسچر جو انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے توبہ کر کے سیدھے راستے کی طرف واپس آ سکتے ہیں اور اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں اور اپنے رب کو منا سکتے ہیں، وہ سجدہ ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ سجدہ نماز میں وہ باڈی پوسچر ہے کہ جس میں انسان اللہ رب العزت کے بہت قریب ہوتا ہے۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 46 میں دیکھیے، اللہ رب العزت نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے، فَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو سارے جادوگر سجدے میں پڑ گئے، قالوا، اور کہنے لگے، آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون، جو کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کا رب ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنے چہرے کو مٹی میں مل لیا، اللہ رب العزت کے سامنے مزید
جسے کہتے ہیں خشوع اور خضوع کا مظاہرہ کرنے کے لیے اپنے چہروں کو پر اچھی طرح سے مٹی رگڑ رگڑ کر لگائی تاکہ اللہ رب العزت کے سامنے مزید عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا جائے، اور اس طرح ایک پیغام دیا کہ مومن کو اگر اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اپنی پریشانیوں اور مسائل کو اوور کم کرنا ہے، تو اس کے لیے نماز سے بڑھ کر کوئی بہترین ٹول یا ہتھیار نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک اور نبی کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا ہے، اور یہ پیغمبر تھے زکریا علیہ السلام، جو کئی سال تک اللہ رب العزت سے اولاد کے لیے دعا کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں اولاد کی خوشخبری عطا کی، اور اس عمر میں جا کے کی کہ جب وہ انتہائی بزرگ ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، اور یہ خوشخبری بھی انہیں نماز کے دوران، جس وقت وہ نماز ادا کر رہے تھے اس دوران عطا ہوئی تھی۔ اس کے لیے دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39، فنادتہ الملائکۃ، تو اللہ کے حکم سے زکریا علیہ السلام کو فرشتوں نے بلایا، پکارا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، جبکہ وہ اس حالت میں تھے کہ اپنی محراب یعنی عبادت والی جگہ میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے۔ تو نماز پڑھتے ہوئے اللہ رب العزت نے ان کو یہ عظیم خوشخبری سنوائی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ علیہ السلام کی بیٹے کے طور پر، مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا حصورا ونبیا من الصالحین، جو کہ اللہ رب العزت کے سابقہ کلام کی تصدیق کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اور انبیاء میں سے ہوگا۔ اس حوالے سے ثابت البنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز دراصل زمین میں اللہ تعالیٰ کی خدمت ہے، نماز دراصل زمین میں اللہ تعالیٰ کی خدمت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو نماز سے زیادہ اپنی خدمت کا کوئی بہترین انداز اس کے علم میں ہوتا تو وہ ضرور ہمیں اس کا حکم دیتا۔ لہٰذا جب فرشتوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو پکارا تو اس وقت وہ محراب میں اپنی نماز ادا کر رہے تھے۔ پھر دیکھیے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے قرآن کریم میں، ان ساری شخصیات کا ذکر بہت ترتیب سے آتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پاس سے پاک کرنا چاہتا ہے اور دنیا کی تمام خواتین پر فضیلت عطا کرنا چاہتا ہے، تو اس کے ساتھ ہی حکم دیا کہ اب تم نماز ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہی لوگ چنے جائیں گے، وہی لوگ فضیلت کے اعلیٰ درجوں پر پہنچیں گے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا حضرت مریم علیہ السلام کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والی تھی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والی تھی، بلکہ قرآن کریم کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت کثرت کے ساتھ رکوع اور سجدے کرنے والی تھیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 43 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی فرما بردار بندی بن جاؤ اور خوب سجدے کرو اور خوب رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت بہت زیادہ کرتی تھیں۔ بہت چھوٹی عمر سے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنی والدہ کی خواہش کے مطابق وقف کر دیا تھا، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے مسجد کے اندر ایک جگہ اپنے لیے مختص کر لی تھی جو کہ ان کا محراب تھا، اور وہ اس جگہ سے پہچانی جاتی تھیں اور اکثر وہ اس جگہ پر پائی جاتی تھیں اور نماز کی ادائیگی کرتی رہتی اور اللہ رب العزت کی عبادت کرتی رہتی، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کی اس عبادت کو قبول کیا اور ان کا رزق اسی محراب کے اندر اللہ کے حکم سے ان کے لیے پہنچ جایا کرتا تھا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے کرامت تھی۔ اس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 میں کیا ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام ان پر محراب میں داخل ہوتے، وجد عندها رزقا، تو ان کے پاس رزق پاتے، قالا کہتے، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا، قالت ہوا من عند اللہ، تو وہ فرماتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تعجب کی اس میں کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب عطا کر سکتا ہے۔
یہ ساری مثالیں جو میں نے آپ سے قرآن کریم سے شیئر کی ہیں، ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان سب نے نماز جیسی عظیم عبادت کو خوب اہمیت دی اور اس کو بہت اہتمام کے ساتھ ادا کرتے تھے، اور نمازیں ہر شریعت میں، ہر پیغمبر کی شریعت میں نماز کا ادا کرنا افضل ترین عبادت رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود وہی ان تمام انبیاء کی طرف کی اور انہیں بتایا کہ آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی محبوب شخصیات گزری ہیں، چاہے وہ مرد حضرات ہیں یا خواتین ہیں، جیسا کہ میں نے آپ سے ابھی حضرت مریم علیہ السلام کی مثال شیئر کی، یہ سب کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کے لیے نمازیں ادا کرنے والے تھے۔ اور علماء کرام اور مفسرین کرام کا یہ کہنا ہے، جہاں کہیں بھی قرآن کریم میں نماز قائم کرنے کی بات آتی ہے تو اس سے مراد فرض اور نفل دونوں ہیں۔ مثال کے طور پر سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ مومنوں کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں یقیمون الصلاۃ، یہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب مومن بندے ہوتے ہیں، ان کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ یہ نمازیں قائم کرتے ہیں، اور نمازیں قائم کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندوں کی ایک نشانی رہی ہے۔ اس سے مراد فرض نمازیں بھی ہیں اور اس سے مراد کثرت سے نوافل کی ادائیگی بھی ہے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے گود میں اپنی قوم سے بات کی، اللہ رب العزت کی ایک نشانی سب کے لیے ثابت ہوئے، اور انہوں نے اپنی والدہ کی برات اور عصمت کی گواہی دی کہ میری والدہ پاکیزہ خاتون ہے۔ اللہ رب العزت ان کے بارے میں قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کر کے، اپنی کتاب عطا کر کے، اور انہیں نماز کی وصیت کر کے چن لیا۔ اور ہم سب جانتے ہیں وصیت کسی اہم ترین بات کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے دیکھیے سورہ مریم کی آیت نمبر 29 سے 31، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا، قالوا، تو قوم نے تعجب سے کہا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس معصوم بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں جو اپنی ماں کی گود میں ہے۔ قالا، تو وہ بچہ بول اٹھا، انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن، اور اس نے مجھے بہت برکت والا بنایا ہے، اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں گا میری وجہ سے برکت ہوگی، واوصانی بالصلاۃ، اور مجھے وصیت کی ہے، بہت اہم ترین بات کی، وہ کیا ہے؟ نماز، والزکاۃ، اور زکوٰۃ کی، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں۔ پھر دیکھیے اللہ رب العزت کے نبی داؤد علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ ترتیب کے حوالے سے قرآن کریم میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر بیان کیا گیا ہے کہ جب دو انسان ان کے پاس ایک فیصلے کے لیے آپس میں جھگڑتے ہوئے آئے تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام اپنے محراب میں تھے، اور محراب وہ جگہ ہوتی ہے جسے عبادت کے لیے خاص کر لیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے نماز کی ادائیگی کے لیے خاص کر لیا جاتا ہے۔ تو آپ اور ہم سب بھی اپنے گھر میں ایک جگہ مخصوص کر لیتے ہیں جہاں پر ہم اپنی عبادتیں اور خاص طور پر نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو جب وہ دونوں بندے لڑتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت اپنی ذاتی عبادت گاہ یعنی محراب میں تھے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اللہ رب العزت کے لیے کثرت سے نماز ادا کرنے والے تھے، کیونکہ نماز کے لیے گھر کے اندر جگہ مخصوص کی جاتی ہے۔ سورہ 7 کی آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیا ہے، وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا تمہیں ان جھگڑنے والوں کی خبر آئی ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس محراب میں داخل ہوئے، استصوروا المحراب، تو گویا حضرت داؤد علیہ السلام بھی اس وقت یا نماز پڑھنے والے تھے یا نماز پڑھ کر فارغ ہو چکے تھے۔ اور پھر جب حضرت داؤد علیہ السلام سے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں غلطی ہو گئی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ انہوں نے ایک کی بات سن کر فیصلہ صادر کر دیا اور دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سنا ہی نہیں، اور پھر انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ کسی آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو اب انہیں خیال آیا کہ وہ اپنی اس غلطی پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے لیے بھی
انہوں نے نماز ہی کا سہارا لیا۔ اور اس حوالے سے دیکھیے سورہ صاد کی آیت نمبر 24 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اور پھر داؤد علیہ السلام کو یہ سمجھ آ گیا کہ ہم نے ان کو آزمایا ہے، فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، تو وہ فوراً اپنے رب سے اپنے گناہ کی معافی اور مغفرت طلب کرنے لگے، وَخَرَّ رَاكِعًا، اور فوراً رکوع کی حالت میں چلے گئے، وَأَنَابَ، اور اپنے رب کی طرف واپس پلٹ گئے۔ یعنی انہوں نے توبہ کرنے کے لیے نماز کا سہارا لیا۔ تو اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے نماز ہے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کے لیے بھی ہمارے انبیاء، جس طرح ہماری شریعت میں ہمیں سکھایا گیا ہے صلاۃ التوبہ، اسی طرح سے وہ بھی توبہ کیا کرتے تھے۔ پھر دیکھیے ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پتہ یہ چلتا ہے مختلف روایات سے اور قرآن کریم سے بھی کہ ان کے دل میں گھوڑوں کی محبت بہت شدید تھی، وہ گھڑ سواری بہت کیا کرتے تھے، اور ان کے پاس گھوڑوں کی ایک بہت اچھی کلیکشن تھی۔ ایک دفعہ وہ کلیکشن گھوڑوں کی ان کے سامنے پیش کی گئی، اور وہ اپنے گھوڑوں کے ساتھ اتنے مصروف ہو گئے کہ ان کی ایک نماز کا وقت اس وجہ سے ضائع ہو گیا۔ انہیں فوراً اس بات پر ملال محسوس ہوا اور افسوس ہونے لگا، لہٰذا انہوں نے حکم دیا کہ یہ سارے گھوڑے دوبارہ میرے سامنے پیش کیے جائیں، اور یہ ان کے محبوب ترین گھوڑے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے حکم دیا کہ ان سارے گھوڑوں کو ذبح کر دیا جائے، کیونکہ ان کی وجہ سے میری ایک نماز فوت ہو گئی تھی۔ اس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ صاد کی آیت نمبر 30 سے 33 میں کیا ہے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا۔ نعم العبد، کیا ہی شاندار بندہ تھا، انہ اواب، وہ بار بار اپنے رب کی طرف پلٹنے والا تھا۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب ایک شام اس پر اس کے بہترین گھوڑے پیش کیے گئے، فقال انی احببت حب الخیر، تو اسے افسوس ہوا کہ میں نے دنیا کے اس مال کی محبت کو ترجیح دی، عن ذکر ربی، اپنے رب کو یاد کرنے پر، حتی توارت بالحجابی، یہاں تک کہ وہ وقت ضائع ہو گیا رب کو یاد کرنے کا اور نماز ادا کرنے کا۔ ردوہا علیہ، اب یہ سارے واپس لے کر آؤ میرے پاس۔ فطفق مسحا بالسوق والاعناق، اور اس نے وہ سارے ذبح کر ڈالے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ محسوس ہوا کہ دنیا کے مال کی وجہ سے، دنیا کی ان اٹریکشنز میں ان کی نماز کا وقت ضائع ہوا ہے، تو اس پر ان کو کس قدر پچھتاوا اور کس قدر پشیمانی محسوس ہوئی۔ تو یہ واقعہ پڑھ لینے کے بعد بحیثیت مسلمان کے ہمارے پاس اس بات کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی کہ ہم دنیا داری کے کاموں کو نماز پر ترجیح دیں۔ پھر اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک اور امتیاز بھی عطا کیا تھا، ایک اور فضیلت بھی عطا کی تھی، اور وہ یہ کہ جنوں کو ان کے حکم اور ان کی خدمت کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ اور جب اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کی تو وہ اس وقت اس حالت میں تھے کہ وہ کھڑے نماز ادا کر رہے تھے، اور انہوں نے اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا رکھی تھی، اور جنوں کو اس بات کا پتہ نہ چل سکا کہ وہ انتقال کر چکے ہیں، حتیٰ کہ جب ان کی لاٹھی کو دیمک لگ گئی اور وہ لاٹھی زمین پر گر گئی تو پھر جنات کو پتہ چلا جو ان کے حکم کے تابع تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انتقال کر چکے ہیں۔ اور اس کے لیے دیکھیے سورہ سبا کی آیت نمبر 14، جس میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر بھی ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا کی، اور اس کی وجہ بھی یہ بیان کی کہ وہ کثرت کے ساتھ تسبیح بیان کرنے والے اور اللہ کی خاطر نمازیں پڑھنے والے تھے۔ اور اس کے لیے دیکھیے سورہ صافات کی آیت نمبر 143 اور 144، فلولا انہ کان من المسبحین، اب اگر وہ کثرت سے اللہ کی تسبیح کرنے والے نہ ہوتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ اس مچھلی کے پیٹ میں ہی پڑے رہ جاتے اس دن تک کہ جب انہیں دوبارہ اٹھایا جاتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں یہاں پر مسبحین سے مراد ہے کان من المصلین، کہ وہ بہت زیادہ اللہ رب العزت کے لیے نمازیں پڑھنے والے تھے۔
قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کانا کثیر الصلاۃ فی الرخاء فنجا، چونکہ وہ اچھے اور آسودگی کے دنوں میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کے لیے نمازیں پڑھنے والے تھے، لہٰذا اس مشکل سے نجات پا گئے۔ اسی طرح سے جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا توحید پر کاربند رہنے کے بعد، وہ یہ تھا کہ نمازیں ادا کرتے رہنا۔ سورۃ البینہ کی آیت نمبر 4 سے 5 تک دیکھیے، وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، یہ جو اہل کتاب ہیں یعنی یہودی اور عیسائی ہیں، یہ فرقوں میں اس وقت تک نہیں بٹے جب تک کہ ان کے پاس ہماری کتاب رہی اور ان کے پاس ہماری نشانیاں آ گئیں۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، اور انہیں حکم صرف یہی دیا گیا تھا کہ پورے خلوص کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہنا، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے رہنا، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہنا، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی سیدھا دین ہے۔ لہٰذا اس ساری بحث سے پتہ یہ چلا کہ آج ہم مسلمانوں پر جو شریعت نازل ہوئی ہے اور اس میں ہمیں جس نماز کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، یہ ایک عظیم ترین عبادت ہے، اور اس عبادت کے نہ تو کوئی عبادت برابر ہے نہ اس سے کوئی افضل ہے، اور پھر اس عبادت کا اہتمام کرنا ہم سے پہلی قوموں کے لیے بھی اسی طرح سے فرض قرار دیا گیا تھا۔ اور اس حوالے سے قرآن کریم سے میں نے آپ کے لیے یہ ساری مثالیں شیئر کر کے بیان کی ہیں کہ کس طرح انبیاء کرام بھی نماز کی پابندی کرتے رہے اور اپنی قوموں کو حکم دیتے رہے، اور آج یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ اور پھر ہمیں یہ خوشخبری بھی سنائی گئی ہے کہ جو کوئی نماز کی پابندی کرے گا، یہ نماز اس کے گناہوں کا کفارہ بنے گی اور اسے جنت میں داخل کرنے کا باعث بنے گی۔ اس کے لیے دیکھیے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں 12 لیڈر یا سردار پیدا کیے، وَقَالَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بہت غور سے سننے والے الفاظ ہیں، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں گا، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نمازیں قائم کی۔ تو یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ نمازیں قائم کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور تم نے زکوٰۃ ادا کی، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور تم میرے پیغمبروں پر ایمان لے آئے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کے مددگار بنے رہے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ رب العزت کو بہترین قرضہ دیتے رہے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں تمہارے ساتھ ہوں کے بعد میں تمہاری تمام برائیوں کا کفارہ اس نماز کو بنا دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور میں ضرور تمہیں داخل کروں گا، جنات، ایسی جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کی شادابی کا عالم یہ ہے کہ ان کے نیچے سے ہمیشہ نہریں بہتی ہیں۔ لہٰذا ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں نماز توحید کے بعد، شہادت کے بعد دوسرا اہم ترین رکن ہے، اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اللہ رب العزت نے معراج کی رات خود اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرتے ہوئے نماز کی تاکید کی تھی اور حکم دیا تھا کہ تم پر اور تمہاری امت پر یہ 5 نمازیں فرض ہیں اور ان کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہے۔ لہٰذا اب ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ نماز کو ہم وہی اہمیت دیں، وہی عزت اور مرتبہ دیں، کیونکہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اہمیت دی ہے ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اس کو اہمیت دیں، اس کو وہی عزت اور مرتبہ دیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کے انبیاء اس کو عزت اور مرتبہ اور اہتمام دیتے رہے ہیں، اور پھر جس طرح سے یہ نماز ان کی شریعت کا حصہ رہی ہے، اسی طرح سے آج ہماری شریعت کا بھی حصہ ہے۔ لہٰذا ہمارے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اس اہم فریضے کی عبادت کریں اور اس حوالے سے ان تمام انبیاء کی پیروی کریں، کیونکہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 90 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ تمام لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا کی، فبہداہ مقتدہ، لہٰذا ان کی ہدایت کی پیروی آپ سب بھی کیجئے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے
کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیں، اس پر عمل کریں اور اس پیغام کو اپنے ماحول میں عام کریں، اور اللہ رب العزت ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، تاکہ ہم سب ان نیک افراد کے زمرے میں قیامت والے دن اللہ رب العزت کے سامنے حاضر کیے جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔